اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرک بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتدى بالصخور ميادان أرضه الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد مولانا مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین الذین قال اللہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات صلوات محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل وعجل فرجہم۔ اس سے پہلے کہ اس پرنور حدیث مبارکہ کے ذیل میں کچھ معروضات آپ کی خدمت میں پیش کروں، گزارش ہے کہ ایک بچے کی جو ہے وہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور اس کی شفا یابی کے لیے اور اس کے علاوہ جو بھی مومنین و مومنات بیمار ہیں آپ کے جاننے والوں میں جس کے بھی انشاءاللہ اس کی صحت کے لیے، اس کی شفا یابی کے لیے بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے۔ صلی علی محمد۔ آئیے 5 مرتبہ مل کر اما یجیب کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے لیے اور تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے انشاءاللہ دعا کرتے ہیں۔ اس جشن کے توسط سے پروردگار تمام بیماروں کو شفا کامل عنایت فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم عما یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء 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 اللہم اشفی کل مریض اللہم اشفی کل مریض اللہم اشفی کل مریض اللہم اشفی کل مریض بر محمد وآل محمد صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اس مبارک پرنور روشن اور حسین رات اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور تمام مومنین کی خدمت میں، تمام علماء کرام مراجع اعظام بالخصوص وقت کے امام کی خدمت میں اس مبارک جشن کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اور ظاہر ہے آپ حضرات جو ہے وہ بہرحال مستحضر ہیں اور حاضر بھی ہیں، وجود کے ساتھ وجود ظاہری بھی یہیں پہ ہے، وجود باطنی بھی یہیں پہ ہے، روح کے ساتھ بھی ہیں اور جسم کے ساتھ بھی ہیں۔ اور اس سے مبارک رات جو ہے وہ اس کائنات میں اللہ نے پیدا نہیں کی کہ اتنی حسین رات کہ جس رات میں پروردگار عالم نے اس پیکر نور کو اتارا
کہ جو نور مطلق ہے۔ تمام تعریفیں اس وحدہ لا شریک کے لیے کہ جس نے یہ پوری کائنات اور ہم تمام حضرات کو زیور وجود سے مزین فرمایا، اور لاکھوں درود و سلام ہو اس وحدہ لا شریک پر کہ جو رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، قادر بھی ہے، قدیر بھی ہے، جبار بھی ہے، غفار بھی ہے، اور اس پروردگار کے اوپر کہ جس نے یہ پوری کائنات سجائی، اور اسی کے ساتھ ساتھ لاکھوں درود و سلام، لاکھوں درود پروردگار کے ان نیک بندوں پر کہ جو مصطفیٰ ہیں، مرتضیٰ ہیں، مجتبیٰ ہیں۔ یہ ایسے بندے ہیں پروردگار عالم کے کہ پروردگار عالم نے ان کے ہر عمل کو شریعت کا جز بنا دیا، بغیر کسی تمہید کے۔ بہت ہی وقت بھی جو ہے وہ کم ہے، محدود ہے، اور بہرحال اور آج جو ہے وہ ستم یہ ہے کہ بہرحال جو ہے وہ آپ کے درمیان اور آپ کے نیاز اور اس کے درمیان میں حائل ہو گیا ہوں، حالانکہ اس کا الٹا ہوتا تھا، اور آج جو ہے وہ اب آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ہم کو، اور ایسے ہم کو جو ہے وہ ٹائم دینا پڑتا تھا آپ کو۔ لہٰذا بس مختصر طریقے سے آپ کے سامنے اپنے بیانات کو جو ہے وہ پیش کرنا ہے۔ بہت اچھے اچھے اشعار جو ہے وہ بچے پڑھ رہے تھے، اور سجاد بھائی نے پڑھا، شاید میں سن نہیں پایا، میں وہاں روم میں تھا۔ تو اگر آپ کی اجازت ہو 2-3 شعر میں بھی بعنوان ثواب کہ جب جو ہے وہ امام کی خدمت میں مدح خواہ حضرات کی فہرست پیش کی جائے، لسٹ پیش کی جائے، تو اس میں میرا بھی نام شارک ہو جائے، میرا نام شامل ہو جائے۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات پڑھیے تو میں اشعار پیش کرتا ہوں۔ دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، کہیں پر بھی کسی اور در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حسین نے ایک در بتا دیا کہ اس در پہ آؤ گے تو یہاں پر خدا ہی مل جائے گا اور رسول خدا ہی مل جائے گا۔ لہذا دنیا کی جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے۔ دنیا کے جھنجھٹوں سے چھڑایا حسین نے، مولائیوں کا وقت بچایا حسین نے۔ تو موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو، موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو، رب سے براہ راست ملایا حسین نے۔ موسیٰ کہاں ہو دیکھ لو حر کو حبیب کو، رب سے براہ راست ملایا حسین نے۔ تو پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں ہم کو پیاس ہے، پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں ہم کو پیاس ہے، پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں ہم کو پیاس ہے، کیا گھول کر نہ جانے پلایا حسین نے۔ پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں ہم کو پیاس ہے، کیا گھول کر نہ جانے پلایا حسین نے۔ اور یہ آخری شعر، اس کے بعد میں اپنی گفتگو پہ آتا ہوں کہ پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں ہم کو پیاس ہے، کیا گھول کر نہ جانے پلایا حسین نے۔ تو پیاسوں میں کوئی کہتا نہیں ہم کو پیاس ہے، کیا گھول کر نہ جانے پلایا حسین نے۔ تو اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ نے شب معراج آپ نے محفل سنی تھی، اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ کو زمین پہ بلایا حسین نے۔ اللہ نے نبی کو بلایا تھا عرش پر، اللہ کو زمین پہ بلایا حسین نے۔ ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرمائیے، اللہ۔ تو پروردگار عالم نے ان کے اس بندوں پر، پروردگار کے ان نیک بندوں پر کہ جن کو پروردگار نے، جن کا ہر عمل شریعت بنا دیا، یعنی جب وہ کوئی بھی عمل انجام دیتے ہیں پروردگار اس عمل کو شریعت کا جز بنا دیتا ہے۔ وہ اگر ٹہلتے ہیں تو شریعت میں پروردگار اس کو طواف کا رکن بنا دیتا ہے، وہ اگر جھکتے ہیں تو اس کو شریعت میں رکوع بنا دیتا ہے، وہ اگر سجدے جاتے ہیں پیشانی زمین پر رکھتے ہیں تو اس کو سجدہ بنا دیتا ہے، وہ اگر صبر کرتے ہیں تو اس کو روزہ بنا دیتا ہے۔ اور عزیزان گرامی، ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ سجدہ جب ہوتا ہے کہ جب جبین زمین پر رکتی ہے، جب یہ جبین پیشانی جب زمین پر آتی ہے تو اسے سجدہ کہا جاتا ہے۔ لیکن لاکھوں سلام ہو ایسی ذوات مقدسہ پر کہ انہوں نے اس وقت سجدہ کیا، نہ زمینوں کا وجود تھا نہ جبینوں کا وجود تھا،
نہ زمین پائی جاتی تھی نہ جبین پائی جاتی تھی، ایسی ذوات مقدسہ پر لاکھوں سلام ہو۔ اور یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ انوار مطہرہ تھے کہ پروردگار نے ان کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا۔ قرآن کی آیت ہے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ۔ اس بات پر تھوڑا آگے آ جائیے آپ لوگ، تاکہ یہ فاصلہ جو ہے وہ کم ہو جائے۔ تھوڑا آپ لوگ آگے آ جائیے جو نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہم صلی علی، تم لوگ بھی آگے آ جاؤ بیٹا، آگے آ جاؤ تھوڑا۔ تو پروردگار عالم نے ان کی مودت کو اجر رسالت قرار دیا، اور ہم جو اس وقت جس عبادت میں مصروف ہیں یہ بھی اجر رسالت کی ادائیگی ہو رہی ہے، اس لیے کہ ان کی خوشی میں خوش ہونا بھی اجر رسالت ہے، اور ان کے غم میں غمگین ہونا بھی اجر رسالت ہے۔ لہٰذا پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی کہ جو جناب امام حسین علیہ السلام کی معرفت کا وہ سمندر ہے، وہ دریا ہے کہ جس کو کوئی کبھی بھی تیر نہیں سکتا، فرماتے ہیں ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ کیا فرماتے ہیں کہ میرا بیٹا حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، ہدایت کا چراغ اور نجات کی کشتی ہے۔ یہ پیغمبر اکرم کا ارشاد گرامی ہے۔ اب ذرا آپ مجھے بتائیے کہ کوئی بھی ایسا انسان آپ بتا دیجئے کہ جو اپنے بیٹے سے محبت نہ کرتا ہو۔ ہر انسان اپنے بیٹے سے محبت کرتا ہے، اور اس کی نگاہ میں سب سے زیادہ حسین و جمیل اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ ایسا ہی ہے نا، ایسا ہی ہوتا ہے۔ جس سے پوچھے گا کہ میرا بیٹا بہت خوبصورت ہے، حسن یوسف تو اس کی جگہ کچھ کوئی معنی نہیں رکھتا، حسین و جمیل ہے میرا بیٹا، انتہا بے انتہا محبت کرتا ہے ہر باپ اپنے بیٹے سے۔ لیکن یہ بتائیے کہ کیا ہماری اور آپ کی محبت جو اپنے بیٹے کے لیے، اپنی اولاد کے لیے ہے، کیا وہ اس محبت کا مقابلہ کر سکتی ہے جو رسول اپنے نواسے سے کرتے ہیں؟ کر سکتی ہے؟ یقیناً نہیں کر سکتی اس محبت کا مقابلہ۔ یعنی ہم جتنی بھی محبت کر لیں اپنے بچوں سے، اپنے بیٹوں سے، لیکن اس محبت کے معیار تک ہماری محبت پہنچ ہی نہیں سکتی جو رسالت مآب اپنے نواسے سے کرتے ہیں۔ اصل ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اتنی محبت رسول اپنے اس نواسے سے کرتے ہیں۔ اسی لیے کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ ان کو جناب امام حسین کی معرفت حاصل ہے کہ حسین با کمال اور با شرف شخصیت کا نام ہے۔ اسی لیے امام حسین کے لیے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ میں بہت توجہ سے آپ کے سامنے یہ چیزوں کو پیش کر رہا ہوں، اور آپ سے بھی توجہ چاہتا ہوں، ساتھ میں رہیے گا میرے، اس لیے کہ ایک ایک جملہ جو ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے۔ امام حسین کے لیے فرمایا ان الحسین مصباح الہدی، یعنی ہدایت کے چراغ ہیں۔ چراغ کسے کہتے ہیں؟ پہلے زمانے میں جو چراغ جلتا تھا چھوٹا سا، آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں پیٹرول یا جو ڈالتے تھے نہیں معلوم کیا، مٹی کا تیل استعمال ہوتا تھا گاؤں دیہات میں، جب یہ سب لائٹیں نہیں آئی تھیں، تو اسے کیا ہے؟ چراغ کہتے ہیں۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ سوال یہ ہے کہ امام حسین کے لیے جناب رسالت مآب کچھ اور فرما سکتے تھے، بھئی چراغ سے بڑی چیزیں موجود تھیں اس وقت بھی۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین جو ہے ہدایت کے سورج ہیں، بھئی سورج سے زیادہ کون روشنی دے سکتا ہے۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ حسین ہدایت کے چاند ہیں، یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ حسین ہدایت کے نور ہیں۔ لیکن جناب رسالت مآب نے، بہت توجہ چاہتا ہوں، جناب رسالت مآب نے نہ یہ کہا کہ حسین ہدایت کے سورج ہیں، نہ یہ کہا کہ حسین ہدایت کے چاند ہیں، اور نہ یہ کہا کہ حسین ہدایت کے نور ہیں، بلکہ کیا کہا؟ یہ کہا کہ حسین ہدایت کے چراغ ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ چراغ کی ایک کیفیت بڑی عجیب ہوتی ہے، آپ بھی محسوس کریں گے اور جانتے ہیں مجھ سے بہتر۔ چراغ کی ایک کیفیت یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی ایک چراغ جل رہا ہے اگر چھوٹا سا، آپ اس کے بغل میں دوسرا چراغ لا کر اس سے جلا دیجئے، پھر اس کے بعد ایک اور چراغ جلا دیجئے، ایسے ہی آپ چراغ بڑھاتے رہیے، 2 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 12، 12 سے 24، 30، 50، 100، 1000، لاکھ، کروڑ، ایک چراغ سے آپ جتنے چراغ چاہیں جلا سکتے ہیں۔ کمال یہ ہے، صفت یہ ہے چراغ کی کہ آپ چاہے کروڑوں چراغ ایک چراغ سے جلا دیں، لیکن اس پہلے چراغ کی روشنی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں آ سکتی، اس کی روشنی میں ذرہ برابر کمی نہیں آ سکتی۔
دوسری کیفیت یہ ہے کہ جتنی روشنی وہ دے رہا ہے، جیسی روشنی وہ پہلا چراغ دے رہا ہے، یہ کروڑوں چراغ جو جلائے جائیں گے اس چراغ سے، یہ بھی ویسے ہی روشنی دیں گے۔ میں کسی مقصد پہ لے جانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ کیفیت چراغ میں ہوتی ہے کہ جب اس سے جتنے بھی چراغ جلاتے جائیے، ان چراغوں کی روشنی میں اور اس کی روشنی میں ذرہ برابر فرق نہیں آنے والا، بلکہ جتنے بھی چراغ جلاتے رہیے روشن ہوتے رہیں گے، اس کی روشنی ختم نہیں ہونے والی۔ جناب رسالت مآب نے فرمایا حسین ہدایت کے چراغ ہیں، میرا حسین ہدایت کا ایسا چراغ ہے کہ جتنی بھی ہدایت دیتا رہے گا اس کی ہدایت میں کمی نہیں ہونے والی۔ ایسا ہدایت کا چراغ ہے، میں جملہ آپ کے ذہنوں کے حوالے کر رہا ہوں، آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ایسا چراغ ہے حسین، ہدایت کا ایسا چراغ ہے کہ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ یہی حسین اپنے وجود ہدایت سے 72 چراغ روشن کرے گا کہ جو پوری دنیا کو روشن کر دیں گے۔ صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر، صلی علی محمد محمد وعجل فرجهم۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیے محمد والے محمد کی ذات پر۔ آج تو کم از کم جو ہے وہ صلوات میں کم از کم کنجوسی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ آج ایسی رات ہے کہ جس پر آپ صلوات بھیج رہے ہیں اس کا نواسہ دنیا میں آیا ہے، لہذا آج صلوات جو ہے مجھے بالکل مکمل چاہیے۔ ایک مل جل کر صلوات پڑھیے محمد والے محمد پر۔ واجل فرجهم۔ لہٰذا حسین ایسے ہدایت کے چراغ ہیں کہ قیامت تک ان کی روشنی چلتی رہے گی۔ ایسے ہدایت کے چراغ حسین تھے کہ انہوں نے 72 چراغ روشن کیے کہ جن کی وجہ سے آج بھی دنیا میں ہدایت کی روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ یہ ہے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا فقرہ حدیث کا، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، نجات کی کشتی ہیں، یعنی اگر حسین کی کشتی پر کوئی سوار ہو جائے تو نجات اس کا مقدر ہے، وہ کہیں پر بھٹک نہیں سکتا، اس کی نجات یقینی ہے، 100% گارنٹی ہے کہ وہ نجات ہی پائے گا۔ ایسی کشتی ہے نجات کی امام حسین۔ کیسے، کس طریقے سے نجات کی کشتی امام حسین؟ اب آپ سنیے کہ مدینہ، شہر مدینہ ہے، 3 شعبان کا دن ہے، مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام کے گھر میں، اللہ صلی علیہ، کے گھر میں اس پرنور ذات کی ولادت ہوتی ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے جب اتنی بڑی شخصیت دنیا میں تشریف لائی ہو تو پورا شہر مدینہ اور یوں کہا جائے کہ پورا ملک عرب مبارکباد کے لیے رسول کے گھر تشریف لا رہے ہیں، مولا کائنات کے گھر پہ سب لوگ آ رہے ہیں۔ یا رسول اللہ بخن بخن، یا رسول اللہ بخن بخن، یا علی ابن ابی طالب بخن بخن، یا فاطمۃ الزہرا، اے اللہ کے رسول آپ کو نواسہ مبارک ہو، اے علی ابن ابی طالب آپ کو بیٹا مبارک ہو، اے فاطمہ بطول آپ کو دلبند مبارک ہو۔ سب مبارکباد دینے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو زمین پر جب یہ خوشی کا ماحول ہے جیسے آپ نے ماحول بنا رکھا ہے، اس سے بہتر اور اس سے اچھا ماحول مدینے میں اس وقت رسول کے گھر میں رہا ہوگا۔ ظاہر سی بات ہم تو نہیں تھے، لیکن بس یہ کہ ہم نے سنا ہے اور آپ نے بھی سنا ہے، اس سے بہتر ماحول رہا ہوگا۔ اور عالم یہ ہے کہ ہر آدمی یعنی تاتا لگا ہوا ہے، لوگ آ رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، جا رہے ہیں۔ یہ زمین کا عالم ہے، صرف زمین پر ہی نہیں، فرشتے بھی آسمان سے جوق در جوق، گروہ در گروہ، جماعت در جماعت آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ ایک گروہ آتا ہے، دوسرا گروہ جاتا ہے، تیسرا گروہ آتا ہے، یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اب آسمان کی کیفیت یہ ہے کہ جب ایک فرشتوں گروہ آسمان پر مبارکباد دے کر جب فرش سے عرش پر پہنچتا ہے تو ان کے جسموں سے، فرشتوں کا یہ بیان ہے، ملائکہ کہتے ہیں کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے گھر سے آ رہے ہیں کہ ان کے گھر پر نواسے کی ولادت ہوئی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تمہارے جسم سے، تمہارے بدن سے ایسی خوشبو آ رہی ہے، ایسی مہک آ رہی ہے کہ جو جنت کی خوشبو ہے۔ ملائکہ کا بیان ہے کہ ایسی خوشبو ہم نے زندگی ابھی جب تک ہم ہیں، جب سے ہم نے ایسی خوشبو نہیں سونگھی، ایسی خوشبو آ رہی ہے کہ جو جنت کی خوشبو میں سے خوشبو ہے۔
تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ ہم اس کی ولادت کی مبارکباد دے کے آ رہے ہیں جو جنت کا پھول ہے، جو جنت کا پھول ہے، جو رسول کا بیٹا ہے، ہم اس کی مبارکباد دے کے آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے سنا تو ان کے اندر بھی ایک اشتیاق پیدا ہوا کہ ہم بھی جائیں گے۔ اب یہ دوسرا گروہ بھی تیار ہوا، اور اس گروہ میں صفت یہ ہے کہ اس گروہ میں سید الملائکہ حضرت جبریل امین بھی ہیں۔ اب یہ ان کی سرداری میں، ان کی سرپرستی میں گروہ چلتا ہے، چلتے چلتے ایک جگہ سے گزر رہا ہے کہ وہاں سے آواز آتی ہے کسی کراہنے کی، کوئی رو رہا ہے، کوئی پریشان حال پڑا ہوا ہے۔ جب انہوں نے مڑ کر دیکھا تو وہاں پر ایک فرشتہ ہے جس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا۔ بہت توجہ سنیے گا، ایک فرشتہ ہے کہ جس کے اوپر عذاب نازل ہوا، عذاب الہی نازل ہوا تھا۔ اس کے غرور، اس کے تکبر کی بنیاد پر وہ غرور کے ساتھ بڑی مستی میں اڑ رہا تھا کہ میرا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا، میری پرواز کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، لہذا اس کے اوپر عذاب نازل ہوا، وہ پڑا ہوا تھا۔ وہاں سے گزر ہوا، اس نے پوچھا تم لوگ کہاں جا رہے ہو؟ تو فرشتوں نے بتایا کہ اللہ کے رسول گھر میں نواسے کی ولادت ہوئی ہے، ہم مبارکباد کے لیے جا رہے ہیں، رسول کو اللہ کا پیغام دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو جب اس نے سنا، اس نے کہا کہ مجھے بھی لے چلو، شاید میرا بھلا ہو جائے، شاید میرا بھی کام آسان ہو جائے۔ تو حضرت جبریل امین اس کو بھی ساتھ میں لے کر آئے، اللہ کے رسول کے یہاں گھر میں پہنچے، دق الباب کیا اور سلام کیا، اللہ کا پیغام پہنچایا، مبارکباد دی۔ اور مبارکباد دینے کے بعد رسول نے سوال کیا کہ جبریل یہ تمہارے ساتھ کون ہے، جس کو تم ساتھ میں لے کر آئے ہو، یہ کون ہے؟ جبریل نے کہا یہ ایک فرشتہ ہے جس کا نام فطرس ہے، اس کے اوپر عذاب نازل ہوا تھا، یہ عذاب میں مبتلا ہے، اس نے ہم سے درخواست کی کہ ہم بھی چلیں گے، شاید میری جو مجھ پر عذاب ہوا ہے، مجھے اس بچے کی برکت سے میرا وہ عذاب دور ہو جائے۔ اب جب رسول نے سنا تو سننے کے بعد کہا تو دیکھتے کیا ہو اے جبریل امین، بچہ گہوارے میں لیٹا ہوا ہے، جاؤ اس بچے کو گہوارے سے مس کر دو۔ کیا کہا رسول نے؟ کہا گہوارے سے مس کر دو۔ فرشتوں نے اس فرشتے کو اٹھایا اور گہوارے سے مس کیا، اس کو چھلایا اس گہوارے سے۔ ابھی گہوارے سے مس ہی کرنا تھا کہ اس عطاب شدہ فرشتے کے دوبارہ بالوں پر نکلنے لگے، اس کو دوبارہ بالوں پر عطا ہو گئے، اس کا عذاب دور ہو گیا۔ آج دنیا ہم سے کہتی ہے کہ حسین کے روضے پہ کیا رکھا ہے، حسین کی جالی پہ کیا رکھا ہے، تم اس سے کیوں مدد مانگتے ہو، تم اس سے کیوں مدد مانگتے ہو، یہاں پر جا کر کیا ملے گا، وہاں پر جا کر کیا ملے گا۔ ارے عقل کے اندھو، تمہیں اتنا بھی نہیں معلوم کہ جو حسین کا جھولا ایک فرشتے کے عذاب کو دور کر سکتا ہے، تو کیا حسین کا روضہ ہم کو شفا نہیں دے سکتا؟ ایک صلوات بھیج دیں محمد و آل محمد پر۔ جس حسین کے جھولے میں اتنی شفا ہے تو اس حسین کے روضے پہ کتنی شفا ہوگی عزیزان گرامی۔ لہٰذا جب اس کے بالوں پر ملے ہیں، اب وہ اسی بلندی کے ساتھ، اسی تیزی کے ساتھ، اسی تیور کے ساتھ دوبارہ آسمان میں پرواز کرتا ہے اور اتنی سرعت کے ساتھ جا رہا ہے، اور اس کے زبان پر ایک کلمہ ہے، لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تم کو عذاب جو ہے وہ تمہارا دور ہوا ہے، تم پھر سے غرور کرنے لگے، تم پھر سے تکبر کرنے لگے، کم از کم ذرا تو صبر کرو، ابھی تمہارا عذاب دور ہوا ہے اور پھر تم تکبر کر رہے ہو۔ اور وہ کہتا ہوا جا رہا ہے، من مثلی انا عتیق الحسین، مجھ جیسا کون ہے، میرے مقابلے کون آ سکتا ہے، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں، میرا مقابلہ کون کرے گا، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں، میرے مقابلے کون آ سکتا ہے، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ عزیزان گرامی، یہ حسین صلوات والسلام کی منزلت ہے کہ ایک فرشتے کو اس طریقے سے آزاد کیا، اب وہ یہ کہتا ہوا جا رہا ہے کہ میرا مقابلہ کون کر سکتا ہے، میں تو حسین کا آزاد کردہ ہوں۔ لوگ اس سے کہہ رہے ہیں کہ ابھی تمہارے بالوں پر ملے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ پھر چھن جائیں۔ قیامت کا جملہ فطرس نے کہا تم شاید پہچانتے نہیں ہو، یہ کسی ایرے غیر نتھو خیرے کا دربار نہیں ہے، یہ سخی حسین کا دربار ہے، جہاں یہاں جو چیز دے دی جاتی ہے دوبارہ واپس نہیں لی جاتی، یہاں جو اللہ کی راہ میں لٹا دیا جاتا ہے اسے دوبارہ واپس نہیں لیا جاتا۔ لہذا مجھے بھروسہ ہے کہ مجھ پر حسین نے کرم کیا ہے، یہ کرم ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر۔ بڑا مقام ہے امام حسین صلوات والسلام کا، بہت منزلتیں ہیں، بڑی فضیلتیں ہیں، بڑی کرامتیں ہیں، اور یہ وہ ذات ہے کہ جو
فضیلتوں کے پیچھے، کرامتوں کے پیچھے نہیں چلتا ہے، خود فضیلتیں جس کا طواف کرتی ہیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں، خود فضیلتیں جس کا طواف کرتی ہیں اسے حسین ابن علی کہتے ہیں۔ جہاں سے امام حسین گزر جاتے ہیں وہاں سے ہریالی شروع ہو جاتی ہے، جس جگہ امام حسین بیٹھ جاتے ہیں وہاں پر فضیلتیں گھومنے لگتی ہیں، طواف کرنے لگتی ہیں۔ یہ امام حسین کی منزلت ہے۔ عزیزان گرامی، شہر مدینہ میں رسول کی مسجد میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مسجد صحابیوں سے لبالب ہے، بالکل بھری ہوئی ہے، اور پیغمبر منبر پر خطبہ دے رہے ہیں۔ اب منزلت امام حسین کو محسوس کریے، پیغمبر خطبہ دے رہے ہیں، حلال و حرام کے احکام بیان کر رہے ہیں، واجب و مباح و مکروہ اور ناجائز و جائز کے احکام بیان کر رہے ہیں۔ اسی اثنا میں مسجد کے دروازے سے ایک بچہ آتا ہے اور وہ تیزی سے اس مجمع کی طرف بڑھ رہا ہے، منبر کی طرف آ رہا ہے، رسول کی نگاہ اس پہ پڑی، اچانک اس کا پیر ابا کے دامن پھنستا ہے، وہ بچہ جو ہے وہ اس کا پیر لڑکھڑاتا ہے، وہ گرنے ہی والا ہوتا ہے کہ رسالت مآب نے اپنے خطبے کو توڑا، خطبے کو ملتوی کیا، منبر سے اترے، اس بچے کو گود میں اٹھایا، اٹھا کر لے کر منبر پر آئے، اور آنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس خطبے کے بجائے ایک حدیث ارشاد فرمایا ھذا حسین فعرفوہ، یہ میرا بچہ، یہ میرا بیٹا حسین ہے، اسے پہچان لو۔ بعض اصحاب کو، بعض صحابیوں کو یہ فضیلت اور یہ بیان ان کو ہضم نہیں ہوا، اور ظاہر سی بات ہے رسالت مآب کے سامنے ان کی جرأت کیا تھی، وہ کیسے بولتے، بہت سے لوگ تھے، لیکن ایک صاحب آگے بڑھے، اور بڑھنے کے بعد جیسے ہوتا ہے ہر معاشرے میں کہ بعض لوگ تھوڑا سا جو پڑھ لکھ جاتے ہیں، دو چار کتابیں پڑھ لیتے ہیں، دو چار مجلسیں سن لیتے ہیں، تو ان کی نالج تھوڑا سا بڑھ جاتی ہے، تھوڑا سا ان کو نالج ہو جاتی دین کی، تو وہ ہر چیز میں اپنی ٹانگ اڑاتے ہیں، ہر ایک کو مشورہ دینا شروع کرتے ہیں، امام کو مشورہ دے رہے ہیں، رسول کو مشورہ دے رہے ہیں، علماء کرام کو مشورہ دے رہے ہیں۔ یہ ذرا سا ان کے اندر جو ہے وہ تکبر والی کیفیت آ جاتی ہے کہ اب سینہ بالکل چوڑا ہو جاتا ہے کہ ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، ہر ایک سے وہ جو ہے وہ پنجہ آزمائی کرنے لگتے ہیں۔ تو ایسے اس زمانے بھی تھے، رسول کے پاس آئے اور آنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ یہ بتائیے، آپ تو خطبہ دے رہے تھے، حلال و حرام کے احکام بیان کر رہے تھے، اللہ کی حمد کر رہے تھے، یہ ایک اپنے خطبے کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ اس بچے کے لیے، چھوٹا سا بچہ تھا، اصحاب کا مجمع ہے، آپ کسی کو حکم دیتے وہ اس بچے کو فوراً اٹھا لیتا، اٹھا کے جو ہے وہ بیٹھا لیتا گود میں، یہ اپنے خطبے کو توڑنے کی کیا ضرورت تھی؟ عجیب سوال تھا رسول کے سامنے۔ اور دوسرا سوال کہ اگر آپ نے خطبہ توڑ ہی دیا تھا اور اس کو گود میں اٹھا ہی لیا تھا تو اٹھا کر کسی صحابی کو دیتے، وہ اپنی گود میں لے کے بیٹھ جاتا، آپ منبر پہ آ جاتے، تو اس کو ساتھ میں لے کر منبر پر آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اگر منبر پر آ ہی گئے تھے تو اس کے فضائل بیان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب سنیے رسول کا جملہ، یہ 3 سوال رسول سے کیے، رسالت مآب کی پیشانی میں بل آ گئے۔ رسول نے کہا کہ سنو، میں نے 3 کام کیوں کیے؟ میں نے اس لیے، بہت توجہ سنیے گا، میں نے اس لیے اپنے خطبے کو توڑا، اس لیے میں نے اپنے خطبے کو اس لیے چھوڑا یہیں پر، اس لیے کہ جو میں بیان کر رہا ہوں اسے حدیث کہتے ہیں، اور یہ جو بچہ ہے اسے قرآن کہتے ہیں۔ میں جو بیان کر رہا ہوں اسے حدیث کہتے ہیں، یہ بچہ قرآن ہے۔ ارے عقل کے اندھو، تمہیں اتنا تو معلوم ہے کہ قرآن کا مرتبہ بلند ہوتا ہے حدیث سے، قرآن کا مرتبہ بلند ہوتا ہے جب 2 چیزیں ہیں، ایک قرآن ہے، ایک حدیث ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کسی ایک کو لینا ہو تو پہلے قرآن لیا جائے گا، اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، حدیث میرا کلام ہے، اس لیے میں نے خطبے کو چھوڑا، اور میں نے اب اس بچے کو لا کر منبر کے اوپر حلال و حرام کو چھوڑ کر اس کے فضائل و کمالات کو اس لیے بیان کیا، اس لیے کہ میری غیب کی نگاہیں، میری دوربین نگاہیں اس منظر کو دیکھ رہی ہیں کہ ایک ایسا وقت آنے والا ہے کہ جب یہی حلال و حرام ڈوب رہا ہوگا، فنا ہو رہا ہوگا، یہی میرا بچہ اپنے خون میں ڈوب کر اس حلال و حرام کو ڈوبنے سے بچائے گا۔ صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر، اللہم صلی علی محمد وآل محمد عجل فرجہم۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد کی ذات پر۔
صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ جس کو میں نے اٹھایا ہے وہ قرآن ہے، اور جو میں بیان کر رہا ہوں وہ حدیث ہے، لہٰذا حدیث کے اوپر قرآن ہمیشہ افضل اور ہمیشہ مقدم رہتا ہے۔ اس کی عظمت کم نہیں سمجھو کہ میں نے اس کے لیے خطبے کو توڑ دیا۔ یہ وہ بچہ ہے کہ جو ہمارے جو دین میں لے کے آئے ہوں اس کو یہ بچانے والا ہے۔ عزیزان گرامی، اور فضیلت تو ایسی ہے امام حسین کے، اتنے فضائل ہیں، اتنے کمالات ہیں کہ پروردگار عالم بھی اپنی شریعت مقدسہ میں، شریعت کے لیے، احکام کے لیے یہ دیکھتا ہے کہ حسین کس چیز پر راضی ہیں۔ پروردگار عالم بھی اس کام کو انجام دینے کے لیے کہتا ہے کہ جس میں حسین راضی ہیں، جس میں حسین خوش ہیں۔ اگر حسین کسی کام میں خوش نہیں ہیں تو پروردگار اس کو کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ جس چیز پہ حسین راضی ہیں تو پروردگار اس کام کو کرنے کا حکم دیتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر حسین راضی ہیں تو اللہ راضی ہے، اور اگر حسین راضی نہیں ہے تو اللہ راضی نہیں۔ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ رسول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، جو بات میں کہہ رہا تھا یہ اس کی دلیل دینے جا رہا ہوں، کیوں اللہ جو ہے وہ کس طریقے سے اللہ حسین کی رضا پر راضی رہتا ہے اور حسین کے ناراض ہونے سے ناراض ہوتا ہے۔ رسالت مآب نماز میں مصلی پر ہیں، مصلی عبادت میں ہیں، اور جماعت سے نماز پڑھا رہے ہیں، اکیلے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، یعنی پیچھے مجمع ہے، سب نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، اور رسالت مآب مصلی پر ہیں اور سجدے کی حالت میں ہیں، سجدے میں ہیں، اور امام علی مقام امام حسین آ کر اپنے نانا کی پیٹھ پر بیٹھ جاتے ہیں، نانا کی پیٹھ پر سجدے کی حالت میں رسول ہیں، اور رسالت مآب کی پیٹھ پر آ کر نواسہ بیٹھ گیا۔ اب ظاہر سی بات سجدے میں کیا ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ایک مرتبہ واجب ہے، اس کے بعد جتنی مرتبہ کہیے مستحب ہے۔ رسول نے ایک مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ابھی جناب امام حسین سجدے کی حالت میں رسول کی پیٹھ پر آ کر بیٹھے ہی تھے کہ پروردگار نے جبریل کو بھیجا، وحی بھیجی، کہا جب تک حسین اپنی مرضی سے نہ اتر جائے تو اپنا سر سجدے سے مت اٹھانا۔ کس کو کہہ رہے ہیں؟ پروردگار کس سے کہہ رہا ہے؟ پروردگار اس رسول سے کہہ رہا ہے کہ جس کی ہمیشہ ناز برداری کرتا ہے، اے میرے حبیب راتوں کم جاگا کرو، ایسا نہ ہو کہ تمہاری طبیعت خراب ہو جائے، اے میرے حبیب عبادتیں کم کیا کرو، زیادہ مشقت میں مت ڈالا کرو۔ اس رسول سے کہہ رہا ہے کہ جس کی ہمیشہ ناز برداری پروردگار کیا کرتا ہے۔ لیکن اب یہاں پر جملے اللہ کے بدل گئے، کہا جب تک یہ بچہ حسین تمہاری پیٹھ سے اپنی مرضی سے نہ اتر جائے تو اپنے سجدے کو طول دیتے رہنا۔ سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، ایک مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، دو مرتبہ کہا سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ، تین مرتبہ کہا، سجدے کو طول دیتے جا رہے ہیں لیکن حسین اترنے کو تیار نہیں ہے۔ رسول کا ذکر بڑھتا جا رہا ہے، سجدہ طولانی ہوتا جا رہا ہے لیکن حسین اترنے کو تیار نہیں ہے۔ بے چینی تو ہو ہی رہی ہوگی، جو نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو تو خبر نہیں ہے یہاں کیا ہو رہا ہے۔ دل یہی کہتا ہے کہ شاید کسی نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا ہو کہ حسین بیٹھے ہیں، پھر سجدے میں گئے ہوں، پھر اوپر اٹھ کے دیکھا حسین بیٹھے ہیں، پھر سجدے میں، تو یہی منظر چل رہا تھا۔ عزیزان گرامی، تاریخ نے بتایا کہ 70 مرتبہ رسول نے ذکر سبحان ربی الاعلیٰ و بحمدہ پڑھا ہے، 70 مرتبہ پڑھا۔ عزیزان گرامی، جملہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں، پروردگار عالم نے رسول کے ذریعے حسین کے لیے سجدے کو طول دے کر بتا دیا کہ جس کی شریعت پوری دنیا پہ چلتی ہے اسے رسول کہتے ہیں، اور جو رسول کی شریعت جس کے پیچھے چلتی ہے اسے حسین کہتے ہیں۔ جس کی شریعت پوری دنیا پہ چل رہی ہے اسے رسول کہا جاتا ہے، خود شریعت جس کے تابع ہے اسے حسین ابن علی کہا جاتا ہے۔ اگر حسین راضی ہیں جب تک بیٹھے ہوئے ہیں تو سجدہ تم بڑھاتے رہو، اس لیے کہ آج تمہاری نماز یہ سجدہ نہیں ہے بلکہ میرا حسین خوش رہے یہی تمہاری نماز ہے۔ ایک صلوات بھیج دیں محمد وآل محمد پر۔